حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اصل وطن بابل کا علاقہ تھا۔ جہاں نمرود بادشاہ تھا وہاں بت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور اس سلسلہ میں بہت تکلیفیں اٹھائی۔ ان کی پوری قوم دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ان کے واقعات جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ان کی ایک بیوی کا نام سارہ تھا جو ان کے چچا کی لڑکی تھی، اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ وہی ہے جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں بوک میں الہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت گود میں تھے۔ مکہ معظمہ کی بالکل ابتداءً آباد کرنے والی یہی دونوں ماں بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے جن کے نام البدایہ والنہایہ میں لکھے گئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو بائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جن کا قصہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تب بھی یہ لوگ مصر میں رہتے تھے۔ پشت ہا پشت وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور 12 بھائیوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں منقسم تھی، مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن بابل چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اولاً کنعان میں پھر مصر میں آباد ہو گئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا، چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہ تھے، اجنبی قوم کے افراد تھے، اس لیے مصری قوم قبط کے افراد ان لوگوں سے بڑی بڑی بگارے لیتے تھے اور ان کو بری طرح غلام بنا رکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور یہ ان کے سامنے عاجز محض تھے، ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اس زمانے کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نہ اس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا، اور اس نے اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے زیادہ بلند معبود ہوں۔